حدیث نمبر 3216۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اپنے اپنے لڑکوں میں سے کوئی لڑکا میرے لیے لاؤ تاکہ وہ میری خدمت کرے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے اپنے پیچھے بٹھا کر لے گئے، تو جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سواری سے اترتے میں آپ کی خدمت کرتا۔ وہ اپنی حدیث میں مزید بیان کرتے ہیں کہ پھر آپ تشریف لائے، حتیٰ کہ جب احد پہاڑ آپ کے سامنے آیا تو آپ نے فرمایا، یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ جب آپ مدینہ طیبہ کے سامنے تشریف لائے تو دعا کی، یا اللہ میں ان دونوں پہاڑوں کے درمیان جگہ کو اس طرح حرم بناتا ہوں جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ مکرمہ کو حرم بنایا۔ یا اللہ ان لوگوں کے مد و سا غلے کے پیمانے میں برکت عطا فرما۔ حدیث نمبر 3217۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی مثل روایت کرتے ہیں، البتہ انہوں نے فرمایا، بے شک میں اس کے پتھریلے کناروں کے درمیان کو حرم قرار دیتا ہوں۔ حدیث نمبر 3218۔ حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ کو حرم قرار دیا؟ انہوں نے فرمایا، فلاں جگہ سے فلاں جگہ تک کو حرم قرار دیا، پس جو شخص اس میں کوئی بدعت جاری کرے، پھر مجھ سے فرمایا، یہ سخت گناہ ہے، جو اس میں بدعت جاری کرے تو اس پر اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتوں اور سب لوگوں کی لعنت ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا کوئی فرض اور نفل قبول نہیں کرے گا۔ راوی فرماتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی فرمایا، یا کسی بدعتی کو ٹھکانہ دے۔ حدیث نمبر 3219۔ حضرت عاصم احول فرماتے ہیں، میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ کو حرم قرار دیا ہے؟ فرمایا، ہاں، یہ حرم ہے، اس کی گھاس نہیں کاٹی جائے گی، پس جو شخص ایسا کام کرے اس پر اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتوں اور سب لوگوں کی لعنت ہے۔